السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، انگنت مرتبہ انگنت نعمتیں روزانہ ہم پر نازل ہوتی ہیں اور نازل ہو رہی ہیں۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے عید الاضحیٰ۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو منانے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، لیکن ہماری عید عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ پوری عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ نے منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، لیکن روزانہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ آج بھی بہت سارے عید کی خوشیاں منانا چاہ رہے ہیں لیکن اسپتالوں میں ہیں۔ اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ گھروں کو آ نہیں سک رہی، عید منا نہیں سک رہی، بیوی بچوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ عید منانا چاہ رہے ہیں، لیکن بیماری اللہ کی طرف سے ان کو لاحق ہے۔ تو اس پر بھی افسوس نہیں، پچھتاوا نہیں، اس لیے کہ ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو تین چیزیں دیتے ہیں، ایک ہے غریبی، ایک ہے بیماری، اور ایک ہے ان دونوں پر صبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت کی علامت ہے کہ جن کو اللہ بیماری دیے ہیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کسی کو غریبی دیے ہیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ اگر کسی کو صبر دیے ہیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ تو آج بہت سارے ایسے ہیں جو عید منانا چاہ رہے ہیں لیکن شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بیماری لاحق ہے، اسپتالوں میں ہیں۔ اور بہت سارے ایسے تھے جو عید منانا چاہتے تھے، پوری تیاریاں کر لیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا تھی نہیں معلوم کہ بہت سارے لوگ دنیا سے بھی چلے گئے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو اس لیے عید یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ عید ایک پیغام دیتا ہے کہ کتنے جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب ایک پیغام ہے پوری امت مسلمہ، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام ہے کہ جانور اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں، تو اللہ کے بندے اللہ کے لیے اپنی گندی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی ناجائز خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ان کے بندے، جب ان کی بندیاں گناہ چھوڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، چاہے وہ دکھلاوے کے لیے ہو، چاہے لوگ اسے کوئی بھی نام دیں، لیکن جب ہم اللہ کے نام لے کر راتوں میں، تنہائیوں میں، اکیلے میں جب ہم روتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ ساتوں آسمانوں میں بھی نور چمکا دیتے ہیں۔ یہ خوشی کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اصل عید یہ نہیں کہ ہم عید کے دن خوشیاں منائیں، اصل عید کا دن یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی گناہوں سے بچ جائے، یہ اصل عید ہے۔ اس لیے اللہ نے توفیق دی، اللہ نے عید منانے کی توفیق دی۔ آج پہلا دن ہے عید کا، اور بھی 2 دن قربانی کے باقی ہیں، اور تکبیر تشریق پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ ہفتے کے دن عصر تک پڑھنا ہے، منگل کے دن صبح سے شروع ہوا، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، اور ہفتے کے دن عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، مرد ہو یا عورت، ہر نماز کے بعد، اگر نماز چھوٹ بھی جائے تو ہر فرض نماز کے بعد، نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھ لینا ضروری ہے، اور یہ ہمارے نبی کی طرف سے ایک عمل ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے ابھی بھی 2 دن باقی ہیں۔ جمعہ کے دن جمعہ کے دن تک ہم قربانی بھی دے سکتے ہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ جو قربانی نہیں دیے وہ قربانی دینے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قربانی ان دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ عمل قربانی کا ہے۔ عید تو ہو گئی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری امت مسلمہ کی ایک ایک مسلمان کے گھر میں اللہ عید کی خوشیاں نازل فرمائے، اللہ نبی کی سنتوں کو زندہ فرمائے، اللہ اپنے احکام پر پوری خوشی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ
تقوی کے ساتھ توکل کے ساتھ چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عید ایک پیغام لے کر آتا ہے، یہ پیغام یہی ہے۔ بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سننے والے بہت سارے ہیں، مجھے دیکھنے والے بہت سارے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری بس ایک ہی تمنا، ایک ہی خواہش ہے کہ ہم مسلمان ایک بن جائیں، اس لیے کہ اللہ خود فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑو، الگ الگ نہ بن جاؤ، ہر ایک کی عزت کرو، ہر ایک کی قدر کرو۔ جس کو زبان کا کنٹرول آ گیا سمجھ لیو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اپنے کان کو قابو میں رکھو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو قابو میں رکھو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی حفاظت یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، اور سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان کا کڑوا بول ہے۔ اس لیے اس زبان کا خاص طور پر روزانہ خیال رکھو۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ جب بھی میں پچھتایا ہوں بات کرنے کی وجہ سے پچھتایا ہوں، جب بھی میں خاموش رہا ہوں ہرگز نہیں پچھتایا ہوں۔ اس لیے جتنی ضرورت ہے اتنی بات کریں، اور زیادہ تر خاموش رہنے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، اور اپنے آنکھوں کو غلط جگہ پڑھنے سے بچائیں، اپنے کانوں کو غلط جگہ غلط سننے سے بچائیں، اپنے ہاتھ کی، اپنے پاؤں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت میری ذمہ داری ہے، میں اللہ سے لے کر دوں گا۔ ایک اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، دوسرا اپنے سطر کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی پیٹ میں حرام کو مت جانے دو، اور اپنے سطر کو حرام جگہوں پر لگنے مت دو۔ ان 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور جنت کو لے کر دینے کی ذمہ داری میری ہے۔ 2 چیزیں ہماری حفاظت ہیں کہ ہم حلال کھانے کی کوشش کریں، اور ہم حلال طریقے سے رہنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ پورا کا پورا جسم اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے۔ تو یہ عید ایک پیغام دیتا ہے۔ عید تو ہم منا لیے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو خوشیاں نازل فرمائے۔ اللہ سب سے زیادہ خوشی کا دن تو ہمارا موت کا دن ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا وقت ہے، صحابہ کا، علماء کا، اہل اللہ کا، محدثین کا، مفسرین کا، ائمہ مجتہدین کا دیدار کا وقت ہے، ملاقات کا وقت ہے۔ تو عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو پورے مسلمان یہ کوشش کریں کہ ہماری موت ایمان پر آ جائے، اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں، محنت بھی کرتے رہیں۔ دیکھو دنیا مقدر سے ملتی ہے، لیکن کلمے کی موت مقدر سے نہیں ملتی، محنت سے ملتی ہے۔ قبر کے عذاب کو قبر سے عذاب سے بچنا، اور قبر کو اپنی جنت بنانا، یہ مقدر سے نہیں، یہ محنت سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح جنت لینا اور جنت میں آگے بڑھنا یہ مقدر سے نہیں، یہ اللہ کے فضل سے اور ہماری محنتوں سے۔ ہمیں جتنی محنت کریں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی، بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راستے آسان کرتے رہیں گے۔ تو آج بہت ضرورت ہے پوری امت کو ایک ہونے کا، اور سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنی زبانوں پر ذکر کی کثرت رکھیں، اس لیے کہ ذکر ڈپریشن سے دور کرتا ہے، ٹینشن سے دور کرتا ہے، ہر چیز سے جس سے بھی ہم سکون نہیں مل رہا ہے، ان سب چیزوں میں ہم سب کو سکون دلانے والی چیز ایک ہی ہے، اللہ کا ذکر، کہ 24 گھنٹے اللہ کا نام ہی اپنی زبانوں پر رکھے۔ اللہ ہی دیا ہے، اللہ ہی پہنایا ہے، اللہ ہی کھلایا ہے، اللہ ہی کرنے والا، اللہ ہی بے پر میں نفع دیا ہے، اللہ ہی نکاح کرایا ہے۔ ہر بات میں ہم اللہ 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 بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انکم لتموتون کما تعیشون، کہ جیسا تم زندگی گزارو گے ویسے ہی مرو گے، وتبعثون کما تستيقظون، اور جیسا تم مرو گے ویسے ہی کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو اگر ہم انشاءاللہ اللہ کا نام لیتے ہوئے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کریں گے، تو ہم انشاءاللہ قبر سے بھی جب ہم اٹھیں گے تو ہماری زبانوں پر اللہ کا نام ہوگا انشاءاللہ۔ تو عید کا ایک پیغام ہے، بس آپ سب سے گزارش ہے، میرے سننے والوں سے، میرے دیکھنے والوں سے، کہ جتنے بھی بیانات سنتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں ویڈیو بیانات میں، ان سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اسی طرح نیکیوں میں آگے بڑھتے رہیں، اسی طرح آپ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں، گناہوں کو ایک ایک کر کے چھوڑنے کی عادت ڈالیں، مسلمانوں کے عیوب پر نظر نہ ڈالیں، مسلمانوں کی غلطیوں پر نظر نہ ڈالیں، مسلمانوں کی کمیوں پر ہرگز نظر نہ ڈالیں، ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیشہ اگر 90 برائیاں ہیں، ایک اچھی عادت ہے تو وہ ایک اچھی عادت کو دیکھنے کی کوشش کریں، اچھے کاموں پر نظر ڈالیں، لوگوں کے برے کاموں پر ہرگز نظر نہ ڈالیں۔ بس یہ چند باتیں تھیں،
میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، ہم سب دعا کے محتاج ہیں کہ ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پوری خوشی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں جو دین میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اللہ کفر سے بچائے، اللہ آخری سانس تک شرک سے بچائے، اللہ آخری سانس تک بدعات سے بچائے، نفاق سے بچائے، یہودیت سے بچائے، نصرانیت سے بچائے، تمام دجالی فتنوں سے بچائے، تمام قیامت کے برے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، موبائل کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔